میں مانو وہ زندہ ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام یسوع مسیح تو مرے ہی نہیں اب تک، یہ تو مسلمان کا عقیدہ ہے، اور جس نے انہیں مرا ہوا مان لیا وہ اسلام میں نہیں رہتا۔ سامنے والا بولتا ہے کہ دیکھ تو اسلام میں بھی ہے اور سب سے صحیح عقیدے پر بھی ہے، اور اگر تو ایک بار یسوع مسیح سے محبت کرنے لگ جائے تو تیری دنیا پار ہو جاتی ہے۔ محبت 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 لاؤ 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 یہ کہہ کر رہنا دماغ کو پورا سڑا دیتا ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ بد عقیدگیاں، علم کی کمی۔ میں کہتا ہوں سب سے عقل مند مسلمان ہوتا ہے علم کے اعتبار سے۔ علم حاصل کرو، دل کھول کر براڈ مائنڈر ہو کر کسی بھی شخص سے کھڑے رہو بات کرنے کو، بیٹھو بندہ 4 گھنٹے بیٹھو، گمراہ کر کے بتلا بولنا نہیں کر سکتا اگر علم ہے تو انشاءاللہ عزیز۔ ہر ایک کی بات مانی جا سکتی ہے، ہر ایک کی بات رد کی جا سکتی ہے علم کی بنیاد پر۔ مثال کے طور پر اب آپ کی بائک جو ہوتی ہے 2 ویلر، اس کا انجن میں پرابلم آیا، کیا کبھی ایسا ہوا ہے آپ لوگوں کی زندگی میں کہ کسی غیر مسلم کی دکان پر آپ کو جا کر ریپیئرنگ کرانا پڑا؟ ہوا ہے؟ ہوا ہوگا؟ نہیں ہوا ہوگا تو زندگی میں کبھی نہ کبھی تجربہ ہوگا۔ کیوں بھروسہ کر رہے ہیں آپ اس پہ؟ کیوں بھروسہ کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ یہ واقعی میکینک ہے، یہ انجینئر ہے، یہ بائک کا انجن درست کر سکتا ہے، یہ علم آپ کے پاس ہے۔ آپ کے علم سے اس کا علم میچ کھا رہا ہے کہ ہی از رائٹ، وہ صحیح ہے، آپ نے بھروسہ کر لیا۔ جب یہاں بھروسہ کر سکتے ہیں آپ، دکاندار پہ جاتے ہیں، آپ کرانے کی ہول سیل کی دکان، غیر مسلم کی دکان پہ جاتے ہیں، سکھوں کی دکان پہ جاتے ہیں، سامان خریدتے ہیں، کیسا ہے؟ کس بھروسے پہ؟ وہ نالج ہے، وہ علم ہے، وہ کامن سینس ہے۔ تو یہی کامن سینس اسلام کے تعلق سے بھی ہوگا۔ اسی کامن سینس کی بنیاد پر کسی کو آپ پرکھ سکتے ہیں۔ سب سے بیسٹ کامن سینس مسلمان کے پاس ہوتا ہے۔ تو یہودی بھی آپس میں کیا کہتے تھے ایک دوسرے سے کہ کسی پہ بھروسہ نہ کرنا، صرف اپنے والے پہ بھروسہ کرنا۔ آج مسلمان اسی روش پہ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے؟ کہ مسلمان اس بات کا ڈر ہونا ہی نہیں چاہیے تھا کہ کوئی اس کو گمراہ کرے گا، کوئی اس کو پدبھرشٹ کرے گا، کوئی اس کو راہ سے بھٹکا دے گا۔ اس کو اس بات کا خوف ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، یہ تو آزاد ہونا چاہیے تھا۔ آج یہ بالکل مرغی کا چوزا بنا ہوا ہے، ڈر کے مارے کنویں کی میںڈک بنا ہوا ہے۔ ہمارا اسلام ہمارے پاس ایسا ہے، ہمارے گھر کے مرید، ہمارے گھر کے پیر، بس اس کے آگے اس کی ذہنیت جاتی نہیں ہے۔ آپ کو ایک اور بات بیان کر کے آگے بڑھوں گا میں۔ عیسائی لوگ کس طرح دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، ان کے دین کا، خاص طور پر مثال دے رہا ہوں، ہندو لوگوں کے پاس جاتے ہیں، پوچھتے کتنے بھگوان، تو بولتا ہے 36 کوٹی۔ کتنے؟ 36 کروڑ۔ ٹھیک ہے، بولے جہاں اتنے بھگوانوں کی فہرست لگی ہوئی ہے، اسے گھر میں دیکھتا ہے بہت سارے فوٹو لگے ہوئے، کہا ایک اور فوٹو رکھو، کیا فرق پڑ رہا ہے؟ رکھ ڈالتا ہے فوٹو، اور کچھ پیسے بھی دے دیے جاتے ہیں۔ جو باقاعدہ ہو رہا ہے وہ بتا رہا ہوں۔ تو باپ، اس کے بعد کا بیٹا، 1-2 پیڑھی ہے نا ایسے گزر جاتے ہیں، 10 فوٹو کے ساتھ ایک اور فوٹو ایکسٹرا۔ 2 پیڑھی کے بعد جب تیسری پیڑھی آتی، 10 فوٹو غائب ہو جاتا، صرف 1 فوٹو باقی رہتی ہے، یعنی وہ کمپلیٹلی کیا بن جاتا ہے؟ کرسچن بن جاتا ہے۔ یہی رول وہ مسلمانوں کے ساتھ ہی اپلائی کرتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ بھی لاگو کرتے ہیں۔ ان کے بھی گھر میں وہ درگاہ کا فوٹو، وہ پیر کا فوٹو، وہ فقیر کا فوٹو، وہ فوٹو کے ساتھ ایک اور فوٹو لگا دیتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام 2 پیڑھی گزر جاتی ہے، تیسری پیڑھی جب آتی ہے سارے فوٹو نکل جاتے ہیں، ایک فوٹو رہ جاتا ہے یسوع مسیح کا۔ کیوں اتنا کمزور ہے مسلمان؟ کیوں اپنے دین کا علم حاصل نہیں کرتا؟ اپنے دین کا علم حاصل کرے تو پھر کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ کیا کہتا ہے، بڑی پیاری بات کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے، ان الہدی ہدی اللہ۔ یہ آیت بہت زبردست ہے، ہمارے دل میں اترنی چاہیے، ہمارے دماغ میں اترنی چاہیے، ہمیں سمجھ میں آنی چاہیے۔ ان الہدی، بے شک ہدایت تو ہدی اللہ، وہ ہے اللہ کی ہدایت۔ لاکھ یہ چالیں چلے، لاکھ کوششیں کر لے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی، مگر اللہ نے انہیں ہدایت دیا ہے تو وہ اللہ کی ہدایت پر ہے، کسی کے گمراہ کرنے سے وہ گمراہ نہیں ہوں گے۔ ان الہدی
اللہ، اصل ہدایت تو اللہ کی ہے۔ اس سے ایک بات ہی معلوم ہوئی، بڑا بہترین اصول بتلا رہا ہوں، ان لوگوں کے لیے بھی جو عامی ہیں، بالکل عام قسم کے لوگ ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی جو خاص ہے، جو علماء ہے، جو مفتی ہے، جن کے پاس علم ہے، علم کا غرہ بھی ہے جنہیں، ان لوگوں کی بات بتلا رہا ہوں۔ دین کی بات سمجھ میں آنا، دین کی بات سمجھ میں آنا، حق کو قبول کرنا، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ صرف اور صرف خالص اللہ کی ہدایت سے ممکن ہے۔ کسی کے پاس علم ہو اور دین کی بات سمجھ میں آ جائے یہ ضروری نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ آپ تھوڑی دیر پہلے میں علم کی اہمیت بتلا رہا تھا، اب کس چیز کی اہمیت بتلا رہا ہوں؟ ہدایت کی، اللہ کی ہدایت، اللہ کی توفیق۔ کسی کے پاس علم ہو، اس کو دین کی بات سمجھ میں آئے ضروری نہیں ہے۔ بہت علم ہے، پھر بھی ایک معمولی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، بہت ہی معمولی ہوتی بات ہوتی ہے۔ وہ بات سمجھ میں آنے کے لیے اللہ کی ہدایت کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید، احادیث بھری پڑی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر تھے، انسان تھے۔ موٹی سی بات ہے، آج لوگوں کے پاس بہت علم ہے، قرآن کی تفسیریں لکھ دی ہے، ادھر 15 کتابیں ادھر 25 کتابیں رکھ کر 4 گھنٹے کا بیان دیتے ہیں، عربی جانتے ہیں، انگلش جانتے ہیں، فلاں زبان 15 زبانیں جانتے ہیں، مگر یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ ابھی بھی وہ دعویٰ کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، نور سے پیدا کیے گئے، نور ہی ہے۔ کیوں؟ ہدایت نہیں ہے اللہ کی، اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ دین کی بات سمجھ میں آنے کے لیے، حق بات کو قبول کرنے کے لیے علم نہیں چاہیے۔ علم سے کچھ نہیں ہوتا، عقل اور سمجھداری سے کچھ نہیں ہوتا، یہ سب فیل ہے۔ علم، عقل، سمجھداری، میں بڑا، میرے کو زیادہ سمجھتا، یہ سب فیل ہے۔ دین کی بات سمجھنے کے لیے، حق کو قبول کرنے کے لیے اللہ کی ہدایت اور اللہ کی توفیق کی ضرورت ہے، جس کو اللہ یہاں بیان کر رہا ہے۔